زبیر صاحب، جب آپ اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ نون کا حصہ بھی تھے تو اس وقت پی ٹی آئی پر الزام بھی لگایا جاتا تھا اور پی ٹی آئی کے معزز جو رہنما تھے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کی بات کیا کرتے تھے 10 سالہ پلان ہے ہمارا اور اس میں اپوزیشن بالکل ختم کر دی جائے گی. پھر آپ نے ایک انٹرویو میں غالباً کہا ہے کہ نون لیگ کا بھی کوئی ایسا ہی 10 یا 15 سالہ پلان ہے. یہ دعویٰ یا یہ جو منصوبہ آپ سے بیان ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ تو باقی پریکٹیکلی ایسا کوئی پلان ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ بھی خواب ہے؟ کوئی اس کی کوئی شیپ ہے پلان کی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، بٹ تھنکنگ میں کنفرم کر سکتا ہوں، بالکل کلیئر ہے. اور اسی صرف پی ایم ایل این کی نہیں ہے، اس میں پی 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 بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے. اس میں بڑا کلیئر ہے ویو پوائنٹ کہ اس ملک کا جو تمام مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ اس کی جڑ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے. اور اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، ختم پولیٹیکلی میرا مطلب ہے، ان کی تھنکنگ یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ختم کیا جائے، پولیٹیکلی جب تک ان کو ختم نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جائے گا. حالانکہ میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا حکومتی پارٹی کے پی ایم ایل این کے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پچھلے 66 سال میں 58 ایئرز میں اور آج تک 66 ایئرز گزر چکے ہیں، وہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے نکال دیں، باقی کس کی حکومت تھی؟ اگر پاکستان مسائل کی دلدل میں آج ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، گورننس ہے، تو 62 سال سے زیادہ تو فوج تھی حکومت میں، یا پیپلز پارٹی تھی یا پی ایم ایل این تھی. ٹرو دیٹ. تو اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں اور اب آپ پلان یہ بنا رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تو وہ کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم ہے، 10 سال تک تو دیکھ سکتے ہیں نا، جو آج کی لیڈرشپ ہے وہ 10 سال، ادروائز تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جو اور پنجاب سے ختم کر دیا تو پھر تو کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوگی. زبیر صاحب، سیاسی تاریخ کا چھوٹے موٹے طالب علم کے طور پر ہم نے دیکھا نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں یہ کرتے رہے، پھر جب پی ٹی آئی کی باری آئی وہ نون لیگ کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے، اب نون لیگ کی باری آئی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں. کیا سیاسی جماعتیں ایسے ختم ہوتی ہیں؟ ایسے ختم نہیں ہوتی، لیکن دیر از اے ڈفرنس جامی صاحب. میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا، دیکھیں آپ نے کہا کہ میں اپوزیشن کا حصہ تھا، تو ہم بھی اپوزیشن کی سیاست کرتے تھے جس میں جلسے جلوس ریلیز وغیرہ ساری چیزیں شامل تھیں. ہمیں کبھی قدغن نہیں لگائی گئی تھی، ہمیں کوئی ایک جلسہ، میں نے جتنے اٹینڈ کیے نہیں کیے، مریم نواز کے ساتھ میں ہر جلسے میں ہوتا تھا اور باقی بہت سے سندھ میں ایسے ہوتے تھے جس میں مریم نہیں ہوتی تھی، تو ہم خود یہاں جو کراچی میں انٹیریئر سندھ میں جلسے کرتے تھے. یعنی کہ میں سب سے زیادہ جلسے اٹینڈ، کسی ایک جلسے میں کنڈیشن نہیں لگائی، کسی ایک جلسے میں این او سی نہیں لیا، کسی ایک جلسے میں ٹائم کی ریسٹرکشن نہیں تھی، کسی ایک جلسے میں وہ جو اسلام آباد میں ایک ان کا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا بھی مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے، اس میں بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ وغیرہ جس طرح سے پہاڑیوں میں سے گزر کے آ رہے ہیں، we had never seen that. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر اپنے حریف کو ختم کیا جائے، سیاسی طور پر وہ تو ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس بھی ایسے فیل، بٹ اس کے اوپر پریکٹیکل سٹیپس لینا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اور انشور کرنا کہ سارا پروسیس جو ہے ڈرانے دھمکانے جب نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے خود ایسی چیزیں بھگتی ہیں تو یہ اب کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ رویہ روا رکھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے خود بھگتا ہوا ہے. وائی سو؟ ان کو کیا خوف اگر پی ٹی آئی کو جلسہ کرتی ہے؟ کیا ڈر ہے اگر پی ٹی آئی ایک پرام جلسہ کرتی ہے؟ کیا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، ایٹ لیسٹ سب کا اندازہ تو یہی ہے. اور فیبری کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں تو بالکل میریکل ہوا تھا کہ جی باوجود تمام مشکلات کے وہ لوگ نکلے، ان کے سپورٹرز نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالے. اگر رات کو 9-10 بجے الیکشن ریزلٹس نہ روکے جاتے تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتا تھا، سب نے دیکھا 6 بجے سے 9 ساڑھے 9 10 بجے تک سب کو پتا ہے فارم 45 میں کیا نکلا تھا. سو وہ ظاہر سی بات ہے اب آپ کا حریف ہے وہ اتنا پاپولر ہے، اب مشکل یہ ہے کہ ڈرانے دھمکانے کے باوجود وہ زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو کیا کریں؟ اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ تو اب میرے نزدیک تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ ڈیموکریسی کریں، ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، اور ڈیلیور اگر آج حکومت کرتی ہے اور وہ جو سیاسی ماحول ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرتی ہے تو اس سے انویسٹرز بھی آئیں گے، انویسٹمنٹ بھی آئے گا، بہت شکریہ.